جا سکتی. لکھنے والے لکھتے رہتے ہیں لیکن سمجھ تب آتی ہے جب وہ خود پہ. اب کسی کو بھوک کی کتنی بھی بتاتے رہے اسے 2 دن بھوکا رکھو کوئی کتاب پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں. ایک وقت کا کھانا نہ دو تو اسے شام تک، صبح کا کھانا نہ دو شام تک سمجھ آ جائے گی بھوک کیا ہوتی. ایک کیفیت ہے نا، جب وہ کیفیت وارد ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہوتی ہے. تو یہ رشتہ تصوف سلوک کا جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے ساتھ قلبی رشتہ ہے. جسے بھی ایمان نصیب ہوتا ہے تو ایمان بھی، کلمہ طیبہ نصیب ہونا بھی سلوک و تصوف کا حصہ ہے اور ابتدا ہے. اور ایمان کا تعلق، اس بندے کے دل کا تعلق قلب اطہر سے بن جاتا ہے. خواہ وہ کتنی باریک کتنی ہلکی سی تار ہو، لیکن ایک نور کی تار قلب اطہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے دل تک پہنچ جاتی ہے. اسی کو ایمان کہتے ہیں. بظاہر تو کلمہ زبانی اس نے پڑھا، اس کے دل نے تصدیق کی. یہ جب دل تصدیق کرتا ہے تو اسی بات کی تصدیق کرتا ہے جب اس کا اپنا رشتہ استوار ہوتا ہے. اب وہ بندہ نیکی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، تو اس جو تار تھی یا جو تعلق تھا وہ مضبوط ہوتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے. نافرمانی کرتا ہے تو اس میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اگر وہ ٹوٹ جائے تو بندہ مسلمان نہیں رہتا. آپ نے دیکھا لوگ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں اور گمراہ فرقوں میں چلے جاتے ہیں. اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ کوئی بھی گمراہ فرقوں میں اچک لیتا ہے. اب اس میں یہ بڑا اللہ کریم کا بہت بڑا انعام ہے کہ کوئی ایسی ہستی مل جائے جس کے قلب میں تار نہیں، دریا ہوں، سمندر ہوں، اور وہ بانٹ بھی رہی ہو، اور ہمت پہ بات ہو کہ بندہ جتنا دامن پھیلائے، جتنا سمیٹ سکے سمیٹ لے. تو یہ تاریخ اسلام میں بھی تبع تابعین کے بعد بہت شاذ رہا ہے. لوگوں نے زندگیاں اس میں خرچ کی، سفر کیے، تلاش کیے ایسے لوگ. اور بعض لوگ ایسے بھی دنیا سے چلے گئے جو زندگی بھر تلاش کرتے رہے، انہیں کوئی بندہ ملا نہیں. تو عجیب بات ہے کہ ہم تو تلاش میں نہیں نکلے تھے، ہمیں تو شیخ نے بتایا کہ میرے پاس یہ دولت ہے، آ جاؤ تم بھی لے. عجیب بات ہے، بس اللہ کریم کا ایسا منظور تھا. تو اگر یہ سعادت نصیب ہوئی ہے الحمدللہ، تو پھر 2 باتوں پہ متوجہ رہیے. ایک تو ساتھیوں کو مطالعہ کی عادت نہیں ہے. مطالعہ بہت ضروری ہے. آپ نے دیکھا کہ جتنے اخبار، رسالے، جرائد چھپتے ہیں ان میں مضمون کم اور اشتہار زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ مضامین سے اور رسالے کی فروخت سے اشاعت میں کچھ نہیں ملتا. سارا پیسہ تو اشتہارات سے ملتا ہے. ایک شعبہ ہوتا ہے رسالوں کی مینجمنٹ میں، اشتہار حاصل کرنے کا اور چھاپنے کا الگ سے ایک پوری مینجمنٹ ہوتی ہے. سارے رسالے اسی پہ زندہ رہتے ہیں. المرشد میں تو کوئی اشتہار نہیں ہوتا. کوئی 1-2 ساتھی وہ بھی سادہ سا اشتہار ہو برکت کے لیے دے دیتے ہیں، ورنہ کوئی اشتہار نہیں ہوتا. نہ کسی صابن کا، نہ تیل کا، نہ چائے کا، نہ سگریٹ کا، نہ کوئی اچھا نہ برا، نہ کپڑے والوں کا، نہ جوتے والوں کا، کوئی بھی نہیں ہوتا. چونکہ مقصد پیسے کمانا نہیں ہے، مقصد پیغام پہنچانا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا اشتہار چھپے گا اتنا کوئی چند لفظ اور چھپ جائیں جو لوگوں کے کام کے ہوں. اب اگر احباب
برکات بھی لینا چاہتے ہیں اور پڑھنے کا تکلف المرشد کا بھی نہیں کرتے. یہ کیسی عجیب بات ہے. اکثر لوگ جو حلقہ ذکر میں نہیں ہیں وہ المرشد پڑھتے ہیں. اسی طرح ٹیلی ویژن والوں نے قرآن کی تفسیر شروع کر دی، وہ 2 سال تک چلاتے رہے. میں نہیں سمجھتا کہ جماعت کے زیادہ ساتھیوں نے اسے بالالتزام دیکھا ہو. دیکھتے تو ہمیں بھی پتہ چلتا، سب سے ملاقات ہوتی ہے، کبھی کسی نے ذکر نہیں کیا، کوئی. اور کچھ بیشتر خواتین میں سے سننے کو ملا کہ یہ ہم پروگرام دیکھتے ہیں. آپ نے بہت کم توجہ کی. 2 سال تک چلتا رہا. وہ بڑا مزیدار پروگرام ہوتا تھا کہ آپ اپنا قرآن مجید ترجمے والا لے لیں، آپ کو پتہ ہے کہ آج فلاں سبق 2-3 آیتیں ہوں گی، ادھر سے بھی ترجمہ دیکھ لیں، اس کی تفسیر سن لیں. بہت مزے کی بات تھی. تو کم از کم 19-20 سپارے تو نشر ہوئے. پھر انہوں نے روک دیا کسی وجہ سے. اب سنا پھر کہہ رہے تھے پھر شروع کریں گے. یعنی آپ مطالعہ بھی نہ کریں، کتابیں بھی نہ پڑھیں، المرشد بھی نہ پڑھیں، بات بھی نہ سنیں، تو کیسے بات بنے گی؟ ذکر کے لیے ویسے وقت نہیں ملتا. اب اجتماع میں آپ تشریف لاتے ہیں، جو بندہ 2 دن 3 دن رہتا ہے وہ جا کے ہفتہ ریسٹ کرتا ہے اور مٹھیاں بھرواتا رہتا ہے، مر گیا تھک گیا. تو ہم جو ساری عمر یہاں بیٹھے ہم بھی تو انسان ہی ہیں. اجتماع ہو یا نہ ہو، ہمارے معمولات تو وہی ہیں صبح سے رات تک. تو اور کسی کام میں آپ روز دفتر جاتے ہیں اس میں نہیں تھکتے، آپ روز ہل چلاتے ہیں اس میں نہیں تھکتے، آپ روز دکان پہ جاتے ہیں اس میں نہیں تھکتے، آپ روز کارخانے میں جاتے ہیں اس میں نہیں تھکتے. 2 دن ذکر کے لیے آ جاتے ہیں اس میں تھک جاتے ہیں. کوئی زمین پہ لیٹ نہیں سکتا، کوئی زمین پہ بیٹھ نہیں سکتا، کسی کے گھٹنے ٹیڑھے ہیں، کسی کا کچھ ہے. یار کچھ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں جو دے رہے ہیں زبردستی ہی دے رہے ہیں. ہم پہ ٹھونسا جا رہا ہے. اپنی طلب سے لینا، اپنی بھوک سے لینا وہ اور بات ہوتی ہے. تو بہرحال جو بھی ہے کوشش کیجئے دونوں پہلوؤں پر. مطالعے کی عادت ڈالیے ضرور پڑھیے. المرشد کے 30-40 صفحے ہوتے ہیں اور 1 مہینے کے بعد آتا ہے، تو 1 ورق بھی روز پڑھیں تو مہینے میں ختم ہو جاتا ہے. بلکہ جو پڑھتے ہیں وہ تو دوسرے دن ختم کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب وہ ختم ہو گیا، فلاں مضمون سمجھ نہیں آیا، اسے پھر پڑھتے ہیں. اس لیے میں آپ سے کہتا تھا کہ آپ کے بیشتر سوال وہ ہیں جو کتنی دفعہ شائع ہو چکے ہیں. اگر آپ مطالعہ کرتے ہوتے تو ان کی نوبت نہ آتی. اس لیے نہیں کہتا کہ میں سوال پوچھنے سے منع کر رہا ہوں. میرا مقصد یہ تھا کہ آپ مطالعہ کیجئے. سیرت نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے کتنے بے شمار لوگوں نے، گنا نہیں جا سکتا کہ کتنے لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر اور سیرت مبارک پر لکھنے کی سعادت حاصل کی، متقدمین سے لے کر آج تک بے شمار کتابیں ملتی ہیں. پڑھیں، مطالعہ کریں. ذکر و مجاہدے میں محنت کریں. کیفیات دل میں آئیں تو زیادہ سمجھ آتی ہے، اور ساتھ مطالعہ بھی ہو تو نور علی نور ہو جاتا ہے. اور عجائبات کا صدور معیار نہیں ہے، معیار اصلاح نفس اور اصلاح قلب ہے. جتنا یقین پختہ ہو، جتنا اعتبار نصیب ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اتنا سمجھیں کہ ذکر سے فائدہ ہو رہا ہے. اور جس قدر اعمال و کردار میں اللہ اصلاح کی توفیق دے، گناہ سے ڈر لگنے لگے، نیکی پسند نیکی کی طلب آئے،
کیونکہ مان تو آخر سارے جائیں گے، بات یہیں آ کے اٹک جائے گی کہ میدان حشر میں تو سارے کافر بھی کہیں گے کہ ہم نے جنت دوزخ بھی دیکھ لی، بار الہ تیری بارگاہ بھی دیکھ، اب ہمیں دنیا میں بھیج، دیکھ ہم کیسی عبادت کرتے ہیں کتنے۔ فرمایا وہ ماننا وہ تب تھا جب میرے نبی کے کہنے پہ مانتے، اب دیکھ کے تو انکار کرنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ تمہارے پاس چوائس جب تھی تب تم نے انکار کیا، اب تمہارے پاس چوائس ہی کوئی نہیں تو اب مانو گے نہیں تو کیا کرو گے؟ اب ماننے کا کوئی فائدہ نہیں، اب جاؤ جہنم۔ تو اللہ کریم توفیق دے تو دونوں پہلوؤں پہ محنت کیجیے، روزی بھی کمانا ہے، بچے بھی پالنے ہیں، زندگی کے سارے بکھیڑے ہیں اور سارے کرنا ہے، لیکن اگر ان پہ اطاعت پیغمبر کی چھاپ لگ جائے تو یہ سارے رکوع و سجود بن جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو اپنے بچوں کو کھانا دیتا ہے وہ بھی اس کا صدقہ شمار ہوتا ہے، اس پہ بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ تو اس کے ذمہ واجب تھا نان و نفقہ، تو فرمایا واجب کی تعمیلی عبادت ہوتی ہے، اب نماز فرض ہے تو نماز کی ادائیگی عبادت ہے نا، تو اگر نان و نفقہ واجب ہے تو واجب کی ادائیگی عبادت ہے نا، تو بچوں کو کھانا کھلاتا ہے تو اس کو اللہ اس کا اجر بھی دیتا ہے۔ یعنی زندگی کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے اگر اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی چھاپ لگ جائے۔ تو کوشش کیجئے، اللہ کریم توفیق دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اور ایک دو دن رہ گئے ہیں، سوالوں والی رونق لگائے رکھیے، کچھ نہ کچھ حاصل ہو ہی جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا اللہم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا انت ولينا في سفرنا وحزننا صلی اللہ تعالی علی حبیبی برحمتک اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔